کی تقرری کرواتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اور پھر اس کے بعد جب انہیں فری ہینڈ ملتا ہے تو پھر وائلیشن بھی ہوتی ہے. دیکھیں کسی بھی طبقے میں نہ سارے فرشتے ہیں نہ سارے شیطان ہیں. پہلی بات میں واضح کر دوں. اب پچھلی اسمبلی تو گریجویٹ اسمبلی تھی, آگے شاید ان پڑھوں کی اسمبلی پھر آ جائے چونکہ قانون ہی ختم کر دیا ہے ہماری عدالتوں نے. تو اب وہ بات نہیں ہے. اب کچھ نہ کچھ لوگوں کو احترام ہے, خوف بھی ہے, احترام بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھی 100% قانون کے جو بنانے والے ہیں وہ قانون پر خود بھی عمل کرتے ہیں, لیکن اکثریت جو ہے اس وقت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. ایک پارلیمنٹ اور دوسرا عدلیہ کو قانون کا محافظ سمجھا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے مثال رہی ہے, سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی بیٹی کو اضافی نمبر دیا گیا اسیسمنٹ کے ذریعے سے, جو کہ رولز اور ریگولیشن کے بھی خلاف تھا, اور پھر اسے ہائی کورٹ نے درست بھی قرار دے دیا. دیکھیں اصل میں وہی میں نے یہ رجحان جب تک ختم نہیں ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پرائیویٹ چینلز 52 کے قریب پرائیویٹ چینل کو لائسنس دیے, ورنہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور ہر چیز کارپیٹ کے نیچے چلی جاتی تھی. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب میڈیا سٹرانگ ہوا ہے, 52 چینل ہیں تو کچھ بات کو چھپانا بھی چاہے چھپ نہیں سکتی. اس سے بھی انسانی حقوق کو فائدہ پہنچا ہے, اس ملک میں قانون کی حاکمیت کو فائدہ پہنچا ہے. اور جو غلط کار لوگ ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے غلط فیصلے کرتے ہیں تو وہ ان کو میرا خیال بے نقاب ہو جاتے ہیں, اور بے نقاب ہوتے ہیں ان کے رہتا ہی ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور ان کی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے انسان کا وقار اور عزت. اس عہدے کو اس دولت کو کیا کرنا کہ لوگ آپ کے پیچھے آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں, آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں, آپ کا امیج بہتر نہ ہو. اس لیے عزت رسپیکٹ جو ہے سوسائٹی میں وہ تبھی آتی ہے اگر آپ اصولی زندگی گزاریں, قانون پر عمل کریں, دوسروں کا احترام کریں, کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں. تو اس سے جو ایک رسپیکٹ ملتی ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو, وہ صحافی ہو, وہ پالیٹیشین ہو, وہ بیوروکریٹ ہو, وہ جج ہو, سر اس کا بدل نہیں ہے کوئی. ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے. ہم جناب محمد مصطفیٰ کے پیروکار ہیں اور ان کی امت ہونے کا شرف حاصل ہے ہمیں. انہوں نے ایک اصول دیا تھا کہ کسی قبیلے کی خاتون جو ہے وہ چوری کے الزام میں مقدمہ سامنے آتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹنے کی جو ہے ڈائریکشن دیتے ہیں تو کچھ سفارشیں آتی ہیں کہ اسے معاف کر دیا جائے, یہ بڑے اونچے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اگر اس طرح کا قانون کا اس انداز سے اطلاق ہو جائے تو آپ یقیناً جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ رک سکتی ہے. مزمل صاحب میں نے یہ بڑا واضح واشگاف الفاظ میں پرسوں میٹنگ میں کہا ہے, اگر پاکستان کے 2 ادارے ٹھیک ہو جائیں, پولیس اور عدلیہ, اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ان 2 اداروں سے بچت نہیں ہے, اگر وہ رانگ ڈوئنگ کریں گے, قانون کی پامالی کریں گے, قانون کی خلاف ورزی کریں گے, تو نہ ان کو پولیس چھوڑے گی جس نے پہلے کیس تیار کرنا ہے, اور نہ ان کو عدالت چھوڑے گی, نہ کوئی سفارش استعمال میں آئے گی, نہ پیسہ استعمال میں آئے گا. آپ دیکھیں گے 6 مہینے کے اندر یہ ملک سارا سیدھا ہو جائے گا, ہر بندہ اپنا کام کرے گا اور یہ ملک ترقی کی بھی کرے گا. میں اپنے سوال کی طرف پھر آؤں گا. میرا سوال ابھی تشنا ہے کہ پولیس اور عدلیہ کی آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, ملک میں نظام ٹھیک ہو جائے, جو قانون بنانے والے ہیں انہیں کون پوچھے گا؟ مزمل بھائی میں آپ کی بات سے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وائلیشن جو ہوتی ہے, پارلیمنٹ کا ارکان جو وائلیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کا احتساب کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں بہت کمزور ہیں. اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں, ان کے اندر ٹرانسپیرنٹ, فری, فیئر, سیکرٹ بیلٹ سے الیکشنز ہوں, پارٹی کے اپنے فنڈ جو ہیں وہ پبلک فنڈنگ سے آئیں. میں اس حق میں ہوں کہ پاکستان کے بجٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے حاصل کردہ ووٹ کے تناسب سے بجٹ فراہم کیا جائے. جب ہر جماعت کے پاس کروڑوں بجٹ ہو, کیا 5, 4, 6 ارب آپ لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے سیاسی جماعتوں میں استحکام آئے گا. سرمایہ دار اور جاگیردار طبقات جنہوں نے ہر جماعت پہ قبضہ جمایا ہوا ہے, ان کی جگہ مڈل کلاس اور غریب کارکن جو ہیں ان کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے پارٹیوں میں, اور پارٹی کا کلچر بدل جائے گا, پارٹی کی لیڈرشپ بدل جائے گی. پارٹیوں میں کام کرنے والے شریف لوگ اور دیانتدار لوگ آگے آئیں گے, اور وہ تبھی ممکن ہے پبلک فنڈنگ بجٹ میں آئے اور پارٹی میں شو آف ہینڈ کے ذریعے لیڈرشپ کا چناؤ نہ ہو, بلکہ الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی سیکرٹ بیلٹ سے چناؤ ہو. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کا سیاسی کلچر بدلے گا. جب سیاسی کلچر بدلے گا, جب سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی, تو کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے ضرورت نہیں کر سکے گا کہ قانون بنانے والا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے.
ایسی ضرورت ہوگی نہیں. جب پتہ ہو اگر میں غیر قانونی کام کروں گا کسی بھی قسم کا تو میری بچت ہی نہیں ہے, رعایت ہی نہیں ہے, اور وہ سب آپس میں کوریلیشن ہے. مضبوط سیاسی جماعت ہوگی, مضبوط جمہوریت آئے گی. مضبوط جمہوریت آئے گی, انسانی حقوق مضبوط ہوں گے, قانون کی حاکمیت ہوگی, اور اسے ملک میں خوشحالی بھی آئے گی. کیونکہ ظاہر ہے جب صحیح آدمی کو صحیح جاب ملے گا اور جاب کے مطابق معاوضہ ملے گا. یہ دیکھیں, یہ تو ایک سوشلسٹ نظام کی بنیاد رہی ہے, ہر شخص کو صلاحیت کے مطابق کام اور کام کے مطابق معاوضہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی سوشلزم کی ضرورت ہے. یہاں پہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی قانون کی پامالی کی طرف بڑھاتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام. آپ یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک, ایک سوشلسٹ اور ایک اسلامک سسٹم لے کر آئیں, اسے ویلفیئر, پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں, یہاں سوشل سیکورٹی سسٹم بہتر ہو, قانون کی حاکمیت یقینی بنا دی جائے, عدالتوں میں صحیح جج ہوں جو کرپٹ مافیا نہ ہو, نہ سفارشی بھرتی ہو. اب دیکھیں ایک صوبے میں پہلے فیصلہ ہوا کہ جو قانون ضابط کہتے ہیں کہ سول جج کی تقرری پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوگی. پھر حکم آ گیا کہ نہیں, وہاں سول ججوں کی تقرری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی زیر نگرانی ہوگی. تو اسے اب جب عدالتیں ایسے فیصلے کریں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں انصاف لوگوں کو ملے گا؟ صحیح, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جمہوری دور میں بھی وائلیشن نظر آتی ہیں, لیکن جب پاکستان میں آئین معطل کر دیا جاتا ہے تو پھر تو انتہا ہو جاتی ہے وائلیشن کی. اور آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کل جو ہے وہ فیصلہ بھی آ چکا ہے, 31 جولائی کے والے جو فیصلہ دیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ آئین کی جو معطلی ہے وہ سنگین غداری ہے. مشرف کے 3 نومبر کے اقدامات قابل معافی نہیں ہیں. یہ سپریم کورٹ کی جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے. تو کیا آپ مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں, ذاتی طور پر بطور ایک انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ کے میں کبھی بھی کسی غیر آئینی اور غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدام کی حمایت نہیں کروں گا. پہلی بات یہ ہے.